بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے چاند کے خدا کی۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب عباسی دور خلافت میں خلیفہ ابو جعفر المنصور کے زمانے میں خراسان کے علاقے مرو کے ایک معمولی گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ نام اس کا ہاشم یا ہشام رکھا گیا، لیکن وہ مشہور ابن مکنہ کے نام سے ہوا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کراہت کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اوڑھ کر رہتا تھا۔ مکنہ نقاب کو کہا جاتا ہے۔ خراسان کے اس گاؤں میں دھوبی کے گھر پیدا ہونے والے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں تھی، البتہ اس کی شکل و صورت انتہائی بد شکل اور کریہ تھی کہ لوگ اسے کراہت محسوس کرتے اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کے سبب اس کے اندر کے حسد اور احساس کمتری نے اس کو حد سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جو اس کو کمتر اور بدصورت جانتے ہیں، اسے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ ابن مکنہ اپنی جوانی کے زمانے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرا۔ اس دوران اس نے علم کیمیا، جادو، شودے بازی اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا۔ تاہم خلیفہ ابو جعفر المنصور کے زمانے میں ہی وہ اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں دین کے معاملے میں جہالت تھی۔ اس نے اپنے جادو اور کیمیا کے علم کے بل بوتے پر لوگوں کو طرح طرح کے شودے بازیاں دکھا کر ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تو اس نے پیغمبری کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جب خاصے لوگ اس پر ایمان لے آئے تو وہ انہیں لے کر ماورد نہر کے علاقے کش میں پہنچ گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان یہ علاقہ اس کے مذموم مقاصد پر پورا اترتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کر لیا۔ دور دراز اور دشوار پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں اسے مضبوط دفاع حاصل تھا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر لوٹ مار حلال قرار دے دی، اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قلعے میں ہی رہائش اختیار کریں۔ غرض اس لوٹ مار سے اس نے بہت دولت، بہت پیسہ حاصل کر لیا۔ یہ لوگ لوٹ مار کرتے اور پھر قلعہ بند ہو جاتے۔ اس علاقے میں وہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھنے اور اس سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوڑ کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور ہونٹ گل کر جھڑ چکے تھے۔ اب اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا ماسک یا نقاب پہننا شروع کر دیا تھا، جسے وہ ہر وقت چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ توبہ، نعوذ باللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نخشب کے ایک مقام پر اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق عام گنہگار انسان اس کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں اور بغداد کے علماء نے اسے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نخشب کے علاقے کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا تھا۔ نخشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جسے ترکی میں کرشی کہتے ہیں۔ علماء و ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے ماہ نخشب بعض فلزات مثل سیماب وغیرہ کی لاگ سے بنا کر نکالا تھا، جو 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا اور 4 فرسنگ یعنی 15 میل تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ یہ چاند سیماب اور چاندی کے اجزائے ترکیبی اور مکنہ کے فن شودہ بازی کا کمال تھا۔ ضعیف العقیدہ لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نخشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ آج سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود سائنسدان بجلی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکے جو اکیلا اتنے بڑے علاقے کو روشن کر سکے۔ ویسے انسان بھی بڑی عجیب سی نفسیات رکھتا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور تخلیقات دیکھتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، بجلی، زمین سے پھوٹتے بیج، لیکن ان سب نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے حقیقی رب پر اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہی رہتا ہے، اور چھوٹے موٹے شودہ بازوں، جعلی پیروں اور عاملین کے شودے دیکھ کر دل سے ان کا معتقد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اللہ کو اپنی فراست سے جان گئے تھے۔ ابن مکنہ کے چڑھائے اس چاند کی خبر دور دراز تک پہنچ گئی
اور لوگ جوک در جوک اس کے پیروکاروں میں شامل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو سجدہ کر کے خدا مان لیا۔ مکنا کے پیروکار رات میں نخشب کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر مکنا نخشب سے چاند طلوع کرتا جو کافی بلندی پر جا کر معلق ہو جاتا اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی جو میلوں دور تک نظر آیا کرتی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ ابو جعفر المنصور تک اس فتنے کی خبر پہنچی تو اس نے اس فتنے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس وقت وہ خود بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن میں ایک بنو امیہ کی بغاوت تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں اس قسم کے فتنے اکثر سر اٹھاتے رہتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد خود ہی ختم بھی ہو جایا کرتے تھے۔ خلیفہ نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کے نتائج لائی۔ ابن مکنا کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے پیروکار نہ صرف ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے لگے، بلکہ اب ان کی دیدہ دلیری اور بدماشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ قافلوں میں شامل عورتوں اور لڑکیوں کو بھی قید کر کے ان کو اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنانے لگے۔ اب ابن مکنا طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے علاقے کے حاکموں کو خطوط روانہ کیے جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ توبہ نعوذ باللہ، خدا اس کی ذات میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا اس کو خدا تسلیم کیا جائے اور اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ نذرانے پیش کیے جائیں۔ ایسا ہی ایک خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا، جسے پڑھ کر خلیفہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ خلیفہ مہدی نے اسے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے فوج کے چند دستے روانہ کیے۔ یہ خلیفہ کی بہت بڑی بھول تھی۔ ابن مکنا کی فوج نے خلیفہ کی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنے وزیر معاویہ بن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا، لیکن مکنا کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید بھرپور اور تازہ دم کمک بھیجی۔ اس کمک کے پہنچنے کے بعد اسلامی فوج نے دوبارہ مکنا کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ بن عبداللہ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست کو دیکھ کر ابن مکنا نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہاں تاریخ کا اختلاف ہے۔ بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ حکیم مکنا کی موت کے متعلق بعض مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مکنا کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے تمام رفقاء اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گڑھے میں آگ جلوائی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مکنا بھی تھا۔ اس کے خاندان کی ایک عورت جو اس واقعے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق مکنا نے ایک بڑی دعوت کی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، بیویاں، لونڈیاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے، سب کو کھانے میں زہر کھلا دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ کا ایک گڑھا روشن کر کے اپنی نقاب اتاری اور سر کے بل اس الاؤ میں خود کو جھونک دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی بار مکنا کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور گھناؤنا تھا۔ اس کے سپاٹ گلے سڑے چہرے سے ناک اور ہونٹ گل کر گر چکے تھے۔ اس کی کچھ انگلیاں بھی جھڑ چکی تھیں۔ مکنا کے بنائے چاند کے متعلق دور جدید میں ماہرین مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے پارے اور چاندی سے کوئی دیو ہیکل، مہدب عدسہ یا گرہ تیار کیا جو چاند کی روشنی کو کئی گنا زیادہ روشن منعکس کرتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا میکانیکی آلہ تیار کیا جو کہ اس گرے کو بہت بلندی پر لے جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عام خیال یہی ہے کہ کچھ علم کیمیا کے ساتھ ساتھ نخشب کے اس چاند میں مکنا کی جادوگری، شعبدے بازی اور نظر بندی کا کمال بھی تھا۔ چاند کا یہ خدا 8 سال لوگوں میں اپنی جھوٹی خدائی کے دعوے گھڑتا رہا، لیکن بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ ابن مکنا کی موت کے بعد اس کا چڑھایا ہوا چاند
چند دنوں تک آسمان کو روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن نخشب میں ڈوب کر ٹوٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ شمسی توانائی کے ایک ماہر سائنسدان عباس علی رستم نے نخشب کی سائنسی تحقیق سیکرٹ آف مون آف نخشب کے عنوان سے لکھی ہے، جو کافی دلچسپ ہے۔ انہوں نے نیوٹن کا ایک اصول کا حوالہ بھی دیا ہے، جس کے مطابق کسی بھی مائع سیال کو ایک خاص رفتار سے گول گھمایا جائے تو وہ روشنی کو کئی گنا بڑھا کر منعکس کرتا ہے۔ دنیا کی پہلی دوربین بھی اسی اصول کے تحت ایجاد ہوئی تھی۔ تاریخ میں درج ہے کہ جب عباسی فوج نخشب پر غالب ہوئی تو انہیں کنویں میں پارے سے بھرے ہوئے ایک بڑے برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ عباس علی رستم کے مطابق نخشب پارا سے بھرے ہوئے اس برتن کو خفیہ پولیس سے گھماتا تھا۔ کنویں میں آئینے کے ذریعے اصل چاند کا عکس ڈالا جاتا، جو منعکس ہو کر اصلی چاند کی روشنی کئی گنا زیادہ بڑھا کر فضا میں چاند کی شبیہ پیدا کرتا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔